طبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کوئی میں تقریر کرنے کے لیے مائک اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کیونکہ الحمدللہ میں آپ کا پیر ہوں اور 10-12 سال سے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ یہ جلسہ ہمارا جلسہ ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ میں صرف نصیحت کے طور پر اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ جماعت اہل سنت کی ایک بڑے عظیم، مشہور، معروف، مقبول، مؤدب، مہذب، حق گو عالم دین، ناشر مسلک اعلی حضرت برادر مکرم حضرت علامہ سید شاہ شباہت حسین صاحب قبلہ قادری رضوی دامت ظل العالی کا ایمان افروز پرمغز جامع خطاب آپ نے سماعت کیا۔ یہ خطاب آپ یاد کر لیں، اس کو دل میں اتار لیں، اس پہ عمل کر لیں، یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، ہم بھی کامیاب ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جلسہ پوری رات چلے یہ کامیابی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دل میں اتار لیا، اس پہ عمل کر لیا، یہ ہماری آپ کی کامیابی ہے، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ تو ماشاءاللہ بہت شاندار خطاب کیا، میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ الحمدللہ میں بھی عملی آدمی ہوں، وہی کہتا ہوں جو کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں جو تربیت ہے وہ قطب وقت، مجدد وقت، شفیع غوث اعظم، تاجدار اہل سنن، شہزاد اعلی حضرت میرے دادا پیر حضور مفتی اعظم عالم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ شہنشاہ بغداد کانفرنس ہے اور شہنشاہ بغداد کے بڑے چہیتے ہیں میرے آقا مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور شہنشاہ بغداد کانفرنس میں میرے دادا پیر شفیع غوث اعظم مفتی اعظم ہند کے ادب کے مطابق اللہ کے رسول کی عظیم سنت پر عہد کرنے اور عمل کرنے کے لیے 14 لوگوں نے راہ کیا۔ واہ واہ واہ، کیونکہ ہم کو جو فیض ملتا ہے وہ اپنے اسلاف و بزرگوں کا عدد سے ملتا ہے، اور 14 لوگوں نے عہد کیا، اور 14 عدد حضور مفتی اعظم ہند کا، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقے اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور ہمارے سید شباز صاحب کو اللہ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ابھی آپ نے مجھ سے قبل برادر صغیر شاعر خوشفق مولانا قاری سید الحمید میاں قادری، یہ جماعت کے بہت زبردست قلم کار ہیں، اچھے مصنف اور ادیب ہیں اور بہت عمدہ شاعر ہیں، لیکن پروگرام نہیں کرتے۔ ہمارے مریدین بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ بجیٹی ہمارے الحمدللہ بجیٹی میں 10-12 سال سے آنا ہو رہا ہے۔ بچوں نے بڑی خواہش کی، اصرار کیا کہ حضرت چھوٹے حضرت کو ضرور لائیے گا۔ میں نے وہ پروگرام کرتے نہیں، وہ پاک تعلیم پہ زور ہے ان کا، اس سال فضیلت میں ہے۔ تو الحمدللہ بچوں کے اصرار پر چھوٹے حضرت بہت لمبا سفر کر کے بائی بس وہاں سے آ رہے ہیں، امجدیہ گھوسی سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کہا آپ پڑھ لیجئے، اور پھر انشاءاللہ جماعت اہل سنت کا ایک عظیم لہجہ جو بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے، مقبول ہے، جس پر سرکار سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ مصنف سبحان اللہ سب سنابل شریف کا بھی فیضان ہے، اور حضور سرکار شعیب الاولیاء کا بھی فیضان ہے۔ حضور خلیفہ صاحب سبحان اللہ بہت پائے کے بزرگ تھے، وقت نہیں کہ کیا کیا بتاؤں۔ خلیفہ صاحب بہت صاحب ترتیب تھے اور صاحب کش بزرگ تھے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ ذات خلیفہ صاحب کی براؤں شریف میں تھی، سبحان اللہ۔ تو براؤں شریف میں سرکار شعیب الاولیاء کا اور سرکار خلیفہ صاحب کا فیضان اور مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کے لیے ماشاءاللہ ملک کے کونے کونوں میں نبی کی نعت اور بزرگوں کے مناقب پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑی سعادت ہے آپ کے لیے کہ ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہمارے بھی مہمان ہیں، کیونکہ میں آپ کا پیر ہوں تو یہ میرا علاقہ ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارے بھی مہمان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تقریر کے لیے نہیں آیا بس، اور یہ ماشاءاللہ جماعت اہل سنت کی عظیم نقیب آج سے نہیں کم سے کم نہیں تو 18 سال پہلے ایک جلسہ ہوا تھا جس پہ فقیر قادری تھا اور حضور غیاث ملت تھے، جب ساجد بھائی کی نظامت ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تب بھی ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے، درازی عمر عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ شرف تو اس فقیر قادری کو حاصل ہے کہ میرے مرشد
میرے پیر سنیوں کے امیر حضور تاج الشریعہ نے مجھ سے خطاب کروایا ہے. میں نے تاج الشریعہ کی موجودگی میں خطاب کیا ہے. اور صرف خطاب ہی نہیں کیا ہے, تاج الشریعہ نے مجھ سے ممبئی میں خطاب بھی کروایا, دعا بھی کروائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ ویسا مجمع کہاں ہے جیسا تاج الشریعہ کے دور میں ہوتا تھا. لیکن میں مجمع دیکھ کے خطاب نہیں کرتا. یہ میں نے کہہ دیا تحدیث نعمت کے طور پر, ایک آدمی ہو تو بھی وہی ثواب ہے, 1 لاکھ ہے تو بھی وہی ثواب ہے. اور کبھی مجمع دیکھ کے تقریر نہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں. اللہ رسول کی رضا کے لیے خطاب کرنا چاہیے. ایک آدمی بھی عمل کر لیا تو ہم بھی کامیاب ہیں, آپ بھی کامیاب ہیں. اور حضور تاج الشریعہ کی مزار پہ جتنی اینٹیں لگی ہیں, ان اینٹوں پہ کلمہ چھوٹے حضرت نے لکھا ہے. کیا بات, کیونکہ ہم لوگ بریلوی سید ہیں. اعلیٰ حضرت سے لے کر قائد ملت تک آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت سے ہمارے پردادا مرید تھے. 14 استفتاء فتاوی رضویہ میں ہمارے آبا اجداد کے ہیں. اور مفتی اعظم ہند نے 1957 میں چمن گنج کانپور جو ہمارا پیدائشی گھر ہے, وہاں حضور مفتی اعظم نے بیعت فرمایا خانوادے کو. پھر اس کے بعد ریحان ملت, تاج شریعت اور مفسر اعظم جیلانی میاں, حضری میاں کے والد بزرگوار, یہ سب بزرگوں نے ہمارے پر قیام فرمایا. پھر 2020 میں لکھنؤ میں میرا نکاح پڑھانے قائد ملت تشریف لائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ ہمارا پیر خانہ ہمارے آبا و اجداد کا پیر خانہ بریلی شریف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ. اور بریلی شریف کا پیغام کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ. ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم ناسبی اور خارجی نہیں ہیں. صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں. اور ان دونوں سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شورے ہیں ان چاروں کے, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا بول باتیں میری سرکاروں. تو میرے بھائیوں, جلسے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کچھ لینے آئے ہیں, میں اور سید شباہت صاحب یہ علماء آپ کو کچھ دینے آئے ہیں. آپ نے لیا تو یہاں سے سن کے مت نکالیے, اس کو اپنی زندگی میں لائیے, اس پہ عمل کیجئے, 5 وقتہ نمازی بنیے. سنی امام کے پیچھے نماز پڑھے, سنی امام کے پیچھے نماز پڑھے, اور سنیوں میں رشتہ کرے, اور ہر سنی سے محبت کرے, ہر سنی کو اپنا بھائی جانے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ادب کرے, اس کا احترام کرے. بڑا ہے تو اس کا ادب کرے, چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کرے. میں آپ کا پیر ہوں, آپ ہاتھ چومتے ہیں, نذرانہ دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ سب چیزیں بعد میں ہیں. میرا ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے ماں کا قدم چوما کرو اور اپنے باپ کی پیشانی چوما کرو. پیر کی دعا تمہارے حق میں بعد میں قبول ہوگی, مجھ سے پہلے تمہارے حق میں تمہارے والدین کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی. اس لیے کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسی ہیں جیسے انبیاء کی دعائیں امت کے حق میں ہیں. ماں ساتھ ہے تو سایہ قدرت ساتھ ہے, بن اس کے دن بھی رات ہے, دور جاؤں تو میرے سر پہ ہاتھ ہے, میرے لیے میری ماں ہی کائنات ہے. میرے خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے, بہت غصے میں ہو تب بھی پیار دیتی ہے, لبوں پہ اٹھ کے ہمیشہ دعا ہوتی ہے, ایسی صرف اور صرف ماں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تخلیقات انسانی میں آج تک ماں سے اچھا کوئی لفظ بولا ہی نہیں گیا. اور ہم پیر بنے ہیں, کتنے بڑے پیر ہو جائیں, کتنے بڑے ہو جائیں, لیکن اپنے ماں باپ کے آگے بچے ہی رہیں گے, بیٹے ہی رہیں گے. اور ہم پیر بنے ہیں تو یہ ماں باپ کی دعا سے بنے. ماں باپ کی دعا سے نہ جانے کتنے اولیاء, حضرت بائزی بستامی جیسا بزرگ, وقت نہیں میں ان کے بارے میں بتاتا آپ کو. حضرت بائزی بستامی جیسا ولی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو ولایت دیا ہے وہ میرے ماں باپ کی دعا سے مجھے ولایت عطا کرا. سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے, کتنے بڑے آپ ہو جائیں. اور انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. سن لیجئے, میں جلسوں میں تہنیت نہیں پڑھواتا, کئی جگہ شعرا نے کہا, میں نے کہا نہیں, ہمارے بزرگوں نے کہیں تہنیت نہیں پسند کیا, نہ تو منقبت پسند کیا. میرے آقا کی تعریف, میرے بزرگ آقاؤں کی تعریف اور بزرگوں کی تعریف ہو گئی, بس یہی اصل ہے, یہی آقا ہے. تہنیت کیا چیز ہے؟ ہمارا کردار ہی ہماری تہنیت ہے, ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو یہی ہماری تہنیت ہے, ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو یہی ہماری تہنیت ہے, کہنے سے زیادہ ہمارا عمل ہو یہی ہماری تہنیت ہے, ظاہر و باتیں ہمارا یکساں ہو یہی ہماری تہنیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لمبی چوڑی بات کریں, سمجھ رہے ہیں, خود سچ بن کے آئیں, خوب آپ کے سامنے دکھاوا کریں,
اور تنہائی ہماری کیسی ہو تو وہ آپ سے ہم چھپا لیں گے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ اور دلوں کو مائل و مسکر اللہ کرتا ہے، تذکیر سے چند دن انسان چلتا ہے، ریاکاری سے چند دن چلتا ہے، لیکن اللہ جسے خدا نام عزت دیتا ہے اس کا نہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے، نہ اس پہ حسد چلتا ہے، نہ جادو چلتا ہے، نہ سحر چلتا ہے، نہ سحر چلتا ہے۔ اور تو عزت من تشاء اور تو ذل من تشاء، اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دے نہیں۔ زندہ باد، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ تو میرے بھائیوں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریے، نماز کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، ماں باپ کے فرمانبردار بنیے، بڑوں کی عزت کیجیے، چھوٹوں پہ شفقت کیجیے، نیکیوں سے رغبت اور گناہوں سے نفرت کیجیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس پرفتن فتنوں کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیے۔ اللہ انہی باتوں پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت علوم و معرفت کے تنہا وارث میرا پیر سنیوں کا امیر حضور کا شریعہ یوں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کو، نبی کے لیے سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا، نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت سے قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دینے نبی کے لیے۔ اور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں فقیر قاضی یوں خطاب پیش کرتا ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے، سنیوں میں رشتہ کرو، یہ وہابی نہیں، فیملی کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد راہ ہے قادری کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ واللہ واللہ واللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باغر قادری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔